السلام علیکم. میری جو ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا قانون، لا آف پاکستان. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قانون کس نے بنایا، کہاں سے آیا، کس قسم کا یہ قانون ہے، اور اس کی ساری ہسٹری میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ قانون گورے کا برٹش قانون چل رہا ہے، تو برٹش قانون کی ہمیں ہسٹری دیکھنی پڑے گی. تو دیکھیے جی کہ پہلے جو برطانیہ جو تھا، یا برطانیہ یہ جو یورپ تھا، اس کے اندر یہ سسٹم تھا کہ یورپ کے اندر جو تھے یورپی لوگ جو تھے، چھوٹے چھوٹے ان کے قبیلے تھے جن کو مینا کہا جاتا تھا. جیسے کہ عربوں کے قبیلے تھے، اور ان کو ہم قبائل کہتے تھے. تو وہ قبیلے جو تھے، جیسے عرب آپس میں لڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے متحد کیا. اسی طرح انگریزوں کے، گوروں کے، یورپینس کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اور جس طرح نارمنڈے ہو گیا، اسی طرح یہ برطانیہ وغیرہ، ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان کو کہا جاتا تھا مینا. مینا کا جو ہوتا تھا، جو ان کا لیڈر ہوتا تھا، اس کو لارڈ کہا جاتا تھا. اسی لیے آج بھی برطانیہ کے اندر اسمبلی کے اندر ان کو ہاؤس آف لارڈ کہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام لارڈز ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک گورنمنٹ بنائی تھی. تو جو لارڈز تھے وہ مینا کا لارڈ ہوتا تھا. تو یہ ہوا کہ ان کی ایک اسٹیٹ کے اندر ولیم دا کنکورر اس کو کہا جاتا ہے. ایک ولیم تھا، اس کا جو باپ تھا وہ ایک لارڈ تھا، اور ولیم جو تھا وہ ایک اس کو ولیم دا باسٹرڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی اس وقت جو ولیم کی ماں سے اس نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے اس کو ولیم دا باسٹرڈ بھی کہتے ہیں. بہرحال اس کو اس کے باپ کی کافی زیادہ سپورٹ حاصل تھی، اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کر کے اپنی ایک آرمی بنائی، اور اس نے حملہ کیا، اور تمام قبیلوں کو اس نے قبضہ کیا، اور اس نے انگلینڈ کو بنایا. اس لیے اس کو ولیم دا کنکورر بھی کہتے ہیں اور ولیم دا باسٹرڈ بھی کہتے ہیں. اچھا، اس ولیم نے جس ٹائم قبیلوں کے اوپر کیا، اس نے ان کو سینٹرلائز نہیں کیا، ان کو ڈی سینٹرلائز رہنے دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، قبیلوں کے لارڈ ہیں، ان کو رہنے دو، مجھے تو بس اپنی حکومت چلانی ہے. میں جو ہے وہ پیسہ وغیرہ جو ہے ان سے حاصل کروں گا، ٹیکس وغیرہ حاصل کروں گا، اور میں اپنی حکومت چلاؤں گا. تو اس کے لیے اس نے یہ کیا کہ اس نے ٹیکس لینے کے لیے جو ہے اپنے جو وہ بندے بھیجتا تھا، اور وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا تھا. تو آپ کو پتہ ہے ٹیکس جب لیا جاتا ہے تو ڈفرینٹ چیزوں کا ڈفرینٹ ٹیکس ہوتا ہے. جیسے لینڈ کا ٹیکس ڈفرینٹ ہو گیا، پراپرٹی کا ٹیکس ڈفرینٹ ہو گیا، اور کوئی اگر کیٹلز وغیرہ، جانور وغیرہ ان کا ہو گیا، یا جس طرح ہمارا یہاں پہ بیاج، اس کا جو ہمارا یہاں پہ جو ہوتا ہے ٹیکس ہوتا ہے، جس طرح ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے، عشر ہوتا ہے وغیرہ، اس طرح. تو وہ ہر چیز کا ایک ڈفرینٹ قسم کا ریشو تھی، ڈفرینٹ چیزیں تھیں. تو وہ جب لوگ جاتے تھے تو جا کے ان کے وہ کیلکولیٹ کرتے تھے، اور ٹیکس سے ریلیٹڈ سارے مسائل ان کے وہ حل کرتے تھے. آپ ان کو ججز کہہ سکتے ہیں. وہ جاتے تھے اور ان کے مسائل، ٹیکس کے مسائل حل کرتے تھے، اور بڑی آسانی سے وہ حل کر کے ٹیکس وصول کر کے آ جاتے تھے. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ججز ہیں، یہ ہمارا ٹیکس کا جو ہے مسئلے مسائل سارے بہت آسانی سے حل کر لیتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم ان کو کہیں کہ ہمارے پرسنل مسائل کو بھی حل کریں. کیونکہ اس وقت یہ سسٹم رائج تھا کہ ہر قبیلے کے اپنے اپنے قانون ہوتے تھے، اور جب قبیلے کے اندر کوئی کلیش آتا تھا تو وہ اپنے قانون اپلائی کر کے اس کو سالو کر لیتے تھے. لیکن جس ٹائم دو قبیلوں کے درمیان میں کوئی کلیش آتا تھا تو اب اس وقت دونوں قبیلوں کے ڈفرینٹ لا ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہ اس کو سالو کرنے کے لیے ان کو مسئلہ پیدا ہوتا تھا، کیونکہ وہ کلیش کر جاتے تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا جی کہ آپ ان ججز کو، ولیم کو کہا کہ آپ ان ججز کو کہیں کہ ہمارے پرسنل مسائل کو بھی حل کریں. تو ان لوگوں نے آسانی سے ودن دا مینا، یا اس قبیلے کے اندر جو مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ تو آسانی سے ان قانون کے تحت وہ ججز ان کا مسئلہ حل کر دیتے تھے. لیکن جب قبیلوں کے درمیان میں کلیش آتا تھا تو ججز کو بڑی پریشانی ہونے لگی. تو ججز نے آخرکار یہ مشورہ کیا، ولیم کے ساتھ بھی، بادشاہ کے ساتھ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ تمام قبیلوں کے اچھے اچھے قانون کو جمع کر کے سارے انگلینڈ کے اندر یا سارے برطانیہ کے اندر ہم لگا دیں. تو اس چیز کو پسند کیا گیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ تمام قبیلوں کے اچھے قانون کو جمع کر کے ایک قانون بنا دیا، جس کو کامن لا کا نام دیا گیا، جو کہ ہمارے ملک میں بھی اس ٹائم رائج ہے. اچھا، وہ ان قبیلوں کے سارے اچھے قانون کو جمع کر کے انہوں نے کامن لا بنا دیا. اب یہ تھا کہ ان کامن لا کے تحت کی وجہ سے قبیلوں کے درمیان میں جو کلیش تھے وہ بھی سالو کر لیے جاتے تھے. لیکن قبیلوں کے قانون جو تھے وہ لمیٹڈ تھے، بہت تھوڑے تھے. اس لیے یہ کیا کہ جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کے مسائل یا کوئی کلیش آ جاتا تھا، تو وہ
مسئلہ پھر حل نہیں ہو سکتا تھا قبیلوں کے قانون کے تحت. تو پھر انہوں نے یہ کرتے تھے کہ بادشاہ کے پاس چل جاتے تھے, کہتے تھے کہ بھئی ہمارا یہ جینون قسم کا مسئلہ ہے اور تھوڑا ڈفرینٹ قسم کا مسئلہ ہے, آپ اسے حل کر دیں. تو بادشاہ جو تھا اس کی سنتا تھا, اس کے بعد اس کا فیصلہ کر دیتا تھا, لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. لیکن کیونکہ بادشاہ نے بادشاہت بھی چلانی ہوتی ہے, جنگیں بھی کرنی ہوتی تھی, اور اس نے ظاہر سی بات ہے اپنا پرسکون زندگی گزارنی ہوتی, سارا کچھ تھا, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا. تو وہ جب اس کے پاس بہت زیادہ مقدار میں کیسز آنے شروع ہو گئے, تو اس نے یہ کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو اس نے اپنا جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا, اس کو لارڈ چانسلر کہتے تھے, لارڈ چانسلر جو تھا اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا, اس نے اس کو یہ کام ڈیلیگیٹ کر دیا. اس نے کہا کہ میرے بیاف کے اوپر, بادشاہ کے بیاف کے اوپر تم فیصلے دو. تو وہ بادشاہ جو تھا, وہ جو اس کا لارڈ چانسلر تھا, وہ بادشاہ کے بیاف کے اوپر کیس سنتا تھا اور پھر ان کے فیصلے دیتا تھا. اب یہ ہوا کہ جب یہ معاملہ کھڑا ہوا, تو پھر یہ ہوا کہ سارے کے سارے جتنے سیپریٹ قسم کے ان آئیڈینٹیکل قسم کے جو کیسز تھے, وہ چانسلر کے پاس آتے تھے. تو چانسلر ان کے کیسوں کے حل نکال کے دے دیتا تھا, ان کو ججمنٹ کر دے دیتا تھا. تو جب یہ ہوا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے کیسز تھے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے. تو اور چانسلر نے ان کے خلاف, ان کے بارے میں یا ان کے حق میں یا جو بھی فیصلے دیے ہوئے تھے. تو وہ یہ وہاں سے ایک قانون کی نئی قسم نکلی, جس کو ویسے تو یہ جو جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے اس کو ایکویٹی لا کہتے تھے. ایکویٹی لا یعنی کہ یہ بادشاہ کی طرف سے فیصلے دیے گئے. تو جو بھی کوئی آئیڈینٹیکل قسم کا کیس آتا تھا تو وہ سیم ججمنٹ کو اس کے اوپر اپلائی کر دیتے تھے. اور جس کو آج کل کے زمانے میں کیس لا بھی کہتے ہیں, ایکویٹی لا بھی ہے, ظاہر سی بات ہے, جو اس نے بنایا ہوتا ہے بادشاہ نے. اور کیس لا جو تھا وہ ہر طرح کے کیس کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ کسی دوسرے اسی طرح سیم قسم کے کیس یا آئیڈینٹیکل کیس کے اوپر سیم فیصلہ لگا دیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے ایک کیس لا کی کیٹیگری اور ایکویٹی لا کی کیٹیگری بھی ساتھ میں بن گئی. تو اس سے کافی حد تک قانون ان کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے قانون جو تھے برٹش میں رائج تھے. جب انہوں نے یہاں پہ ہمارے ہندوستان, جب اس کے اندر جب انہوں نے قبضہ کیا تو ہمارے پاکستان اور انڈیا ان کے دونوں سیم تھے, تو انہوں نے یہ سارے کے سارے قانون یہاں پہ بھی لگا دیے. تو وہ جب 1835 یا کچھ اس طرح سے ہے, اس وقت کا قانون پھر ہمارے جب پاکستان بنا, انڈیا میں بھی لگے اور پاکستان میں بھی لگے. اور اسی وقت ایک کرمنل لا, مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اسٹیٹ کے خلاف کرائم کرتا تھا تو اس زمانے میں, اسی بادشاہ کے زمانے میں ایک کرمنل لا بھی بنایا گیا. یعنی کہ جس کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ یا جس کے خلاف بادشاہ خود ایکشن لیتا تھا, اور ان کی جو پولیس وغیرہ یا آرمی جو ہوتی تھی وہ اس کو قید کرتی تھی یا اس کے خلاف ایکشن لیتی تھی. تو وہ بھی انہوں نے بنایا. وہ سارے کرمنل لا, فوجداری قانون جو ہو گئے, پھر اس کے بعد کامن لا, پھر اس کے بعد سول لا. جو سول لا, کامن لا کے بعد سول لا بھی تھا. سول لا تھا کہ جو عام لوگوں کے درمیان میں کوئی کلیش آتا تھا تو وہ اس کو سالو کرتے تھے, تو اس کو وہ سول لا انہوں نے کیٹیگری بنا دی اسی زمانے میں. پھر اس کو آخر کار کرتے کرتے ریفائن کرتے آج کل بھی جو ان کی جو سپریم کورٹ تھا اس کو کہتے تھے ہاؤس آف لارڈ. جو تھا ہاؤس آف لارڈ کہتے تھے, یا اس کو کہتے تھے لارڈ چانسلر, ابھی بھی کہتے تھے اس کو. تو بہرحال انہوں نے اس کو اب ریسنٹلی انہوں نے اپنے اس کورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا نام دیا. اور جب کہ ابھی بھی وہاں پہ دیکھا جائے تو آٹوکریسی چل رہی ہے, ڈیموکریسی بھی ہے, آٹوکریسی بھی ہے. حقیقت پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی آٹوکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا قانون. وہاں پہ ابھی بھی کوین ہے, ابھی بھی جو قانون ہوتا ہے اس کے اوپر رائل اسینٹ مور جو ہوتی ہے وہ کوین کی لگتی ہے اور ملکہ کی لگتی ہے, تو تب جا کے وہ قانون پاس ہوتا ہے. ادروائز اسمبلی پرپوز کرتی ہے. موسٹلی یہ ایک دکھاوا ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بہرحال اگر وہ اعتراض کر لے تو وہ قانون پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یعنی کہ دیکھا جائے تو وہاں پہ ابھی بھی بادشاہت ہے برطانیہ کے اندر, لیکن ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی لگی ہے. میں اب ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے, یا باقی تمام قسم کی بھی جو رولز آف لا اس کو حکومت کرنے کے طریقے ان کے بارے میں ڈسکس کروں گا. فی الحال میں آپ کو لا کے بتا رہا تھا کہ یہ برطانیہ سے آیا اور برطانیہ سے آ کے ہمارے ملک میں آ کے یہ رائج ہو گیا ہے. برطانیہ کا قانون ان کے قبیلوں کا, ان کے لوگوں کی روایات ہیں, رسم و رواج ہمارے ملک میں قانون کے طور پہ رائج ہوئی ہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون اچھا نہیں تھا کہ جنہوں نے اس سے بھی زیادہ برے قبیلے جو تھے, جو اس کے عرب کے قبیلے تھے, ان کو انہوں نے متحد کیا, اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اور قبائل سے بھی لیے ہوئے بہت سارے قانون جو تھے وہ بیچ میں رائج کیے گئے, اور دنیا کے بہترین قانون جو تھے وہ بنے.
جن کو بعد میں اب جا کے برطانیہ نے بھی اپلائی کیا ہے. امریکہ میں بھی ہمارے بہت سارے قانون لگتے ہیں، قرآن کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ملکوں میں. انہوں نے تو ہمارے قانون کو اپلایا، انہوں نے ہمارے ایتھکس کو اور ہمارے ٹریڈیشنوں کو اپنایا. اور ہم لوگ جو ہیں ان کے وہ پرانے قانون جن کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے، جن کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ ہمارے دین سے، ہمارے تہذیب و تمدن سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں انہوں نے رائج کر دی. امیر جو ہے، طاقتور جو ہے، وہ وکیل کو بھی خرید سکتا ہے، جج کو بھی خرید سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ بھی ہے. اور دیکھیں جی عمران خان صاحب بھی یہی پیٹ رہے ہیں، یہی رونا رو رہے ہیں جی کہ قانون نہیں بنے دیتے، قانون ہی ہے یہ ان چیزوں کے بارے میں ساری ڈسکس کروں گا ابھی کہ ہمارا سسٹم کیا ہے، ہمارا سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. انفیکٹ جب اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات آتی ہے تو اس سسٹم کو چینج نہ ہونے دینے کے لیے بھی بڑی بڑی قوتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، جو کبھی میں تو ایک تجزیہ دے رہا ہوں، میں ایک حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں. باقی چینج کرنے والی ذات یا کوئی بھی انقلاب لانے والی یا کوئی بھی کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو میں تو صرف ایک علم دینے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایک حقیقت بتانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر وہ جو ان کے قبائل کے قانون ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے دیکھا جائے تو ہمیں اسلامی قانون کو لگانا چاہیے، اپلائی کرنا چاہیے اور فالو بھی کرنا چاہیے. تو یہ فی الحال میں نے آپ کو تھوڑی بہت ہسٹری بتا دی، جو کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کہاں سے آیا اور یہ کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جو ٹائپس آف رولنگ ہے یا حکومتوں کی جو قسمیں ہیں وہ اس کے بارے میں، جن میں آٹوکریسی، ڈیموکریسی، تھیوکریسی، ارسٹوکریسی اور اس طرح کی ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. تو وہ میں ڈسکس کروں گا ان میں فرق کیا ہے، اور کون کون سے کس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور کون سا بیسٹ وے آف رولنگ ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور اس میں بھی میں اس بارے میں ڈسکس کروں گا. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ نے کچھ کوسچن پوچھنا ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.